اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کی صبر سے چل رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل کاراں بوقت معذوری شبلی وقت و بایازید شوند باس چو میر سند پر سرکار شمر زیل جوش و یزید شوند۔ سرکاری اہلکاروں کو جب دیکھیں جب معزول ہو جاتے تو شبلی وقت اور بایزید بستانی بن جاتے ہیں، اور پھر کام پر لگ جاتے ہیں تو شمر اور یزید بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے زمانے کی میں تو یہ مصیبت اور زیادہ ہے۔ جب اہلکار معزول ہو جاتے ہیں اس وقت کوئی ان کو نماز اور وظیفہ اور دعا کی حالت دیکھے، اہلکار کے لفظ پر ایک لطیفہ یاد آئے کہ ایک حاکم ندی جو کینالز وغیرہ نہریں بنے ہوئے ہیں کہ پل سے گھوڑا لے کر اتر گیا اور ملاح ٹھیکیدار کو محصول نہ دیا۔ جیسے ہمارے ہاں روڈ کی ٹیکس ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے کم نصیبی ہے کہ اس کو بچانے کی کوشش کرتے، بلکہ ہماری قوم تو اس میں بہت پیچھے ہے کہ ٹیکس خوش دلی سے نہیں دیتے۔ جب تک یہ انفراسٹرکچر رہے گا، سہولتیں رہیں گی اور اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ خوش دلی سے دیا کرو کہ یہ بھی صدقہ جاریہ کی نیت کر لیا کرو کہ جب تک یہ اشارہ رہیں گی ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ تو ہمارے اوپر تو یہ بہت زیادہ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ قومی خزانوں میں ٹیکس نہیں دیتے، بچانے کی اور چھپانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ساری قوم اس نقطے پہ آ جائے کہ ہم نے دینا ہے، کیونکہ قوم کے سارے منصوبے صحت و تعلیم کے اور مواصلات کے اور جتنی تعمیر و ترقی کے اسی سے چلتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ ملاح نے اس کو ٹوکنا چاہا تو اس کے رفیق نے کہا بھائی انہیں کچھ نہ کہو، یہ القہار ہیں، یہ جو خاص طور پہ ہمارے یہاں چودھری اور خان اور نواب اور سردار ہیں انہی کی طرف ہے کہ معصول نہیں دیا کرتے۔ تو اس نے اہلکار کو قہار کہا۔ واقعی بعض تو ایسے ہی ہیں، کیونکہ معمولی قہار تو ایک ہی بیوی کو بوجھ اٹھاتا ہے، اور قہار بیوی کا بار بھی اٹھاتا ہے اور بابا کا بھی اور بوبو کا بھی، یعنی بیوی بچے گھر سارے کے، یعنی ان میں سب حروف علت جمع ہیں کیونکہ تمام مخلوق کو ستاتے ہیں، سب کا حق ان کی گردن پر رہتا ہے، ان کے حق میں سب علت ہی ہیں، یعنی کاز ہے، سبب ہے۔ تو انسان کو معذوری اور بیماری کے وقت عظمت حق کا استحضار ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اسی کی شکایت فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ کہ سمندر میں جب طوفان کا منظر سامنے آتا ہے تو تم خدا کے سوا سب کو بھول جاتے ہو، اور پھر جب سلامتی کے ساتھ خشکی میں تم کو پہنچا دیا جاتا ہے تو خدا سے پھر جاتے ہو، اور واقعی انسان بڑا ناشکر ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا أَمَنْتُم مَن يَخْسِفُ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔
کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ خدا تعالیٰ تم کو خشکی ہی میں زمین کے اندر دھنسا دے، یا تم پر ایسی آندھی بھیجے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ چنانچہ پچھلے دنوں کانگڑا، ہندوستان میں ایک شہر ہے، زلزلہ آیا تھا تو بہت سے آدمی زمین کے اندر دھنس گئے، بہت سے مکانات زمین کے اندر اتر گئے۔ ہردوئی ہمارے حضرت ابرار حق صاحب کا شہر ہے، میں ایسی تیز ہوا آئی تھی کہ آدمی اڑ گئے۔ اگر کسی کو اس سے بھی عبرت نہ ہو تو اور سنو۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم کاسفا من الريح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ خدا تعالیٰ کو تم کو دوبارہ سمندر ہی میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دیے، پھر تم کو تمہارے گھر کے تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، اور تم کو کوئی ہمارا پیچھے کرنے والا نہ ملے۔ حاصل یہ ہے کہ تم کو یہ احتمال نہیں کہ شاید سمندر میں پھر سوار ہو جاؤ، اور وہی واقعہ پھر پیش آئے جو پہلے پیش آیا تھا۔ غرض آدمی کو تکلیف سے سبق حاصل کرنا چاہیے، صحت و عافیت کے بعد بھی بیماری اور تکلیف کے لوٹنے سے ڈرتا رہے، اور ہر وقت گریاں بریاں رہے۔ اے خوش چشم کے او گریاں اوست، اے خوش دل کہ آن بریاں اوست۔ وہ آنکھ اچھی ہے جو اس کی راہ میں رونے والی ہے، اور وہ دل اچھا ہے جو اس کی راہ میں جلتا ہے۔ در تدر باش تا شاداں شوی، گریہ کن تا بے وہاں خنداں شوی۔ زاری کرتا رہ تاکہ خوش ہو، روتا رہ تاکہ ہنسنے والے بنو۔ در پس ہر گریہ آخر خندہ است، مرد آخرت بین مبارک بندہ است۔ ہر رونے کے پیچھے آخر ہنسنا ہے، انجام پر نظر کرنے والا ہی مبارک آدمی ہے۔ سیر میں یعنی سیرت کی کتابوں میں ایک پتھر کی کہانی لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس پر گزر ہو، اس پتھر پہ دیکھا کہ زار زار رو رہا ہے۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہ جب کہ میں نے یہ آیت سنی ہے وقودہ الناس والحجارہ، کہ جہنم کا وقود ہوگا ایندھن آدمی بھی اور پتھر بھی، اس وقت سے میں ہمارے خوف کے رو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ وہاں سے وہی آگے کہ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈالا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تسلی کر دی، بہت خوش ہوا اور رونا موقوف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ ایک مدت کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر یہاں سے گزرے، دیکھا پھر رو رہا ہے۔ پوچھا اب کیوں روتا ہے جبکہ تیری تسلی کر دی گئی اور تجھ کو بشارت مل گئی؟ کہا اے موسیٰ علیہ السلام، وہ بشارت رونے ہی کی بدولت ملی تھی، اب رونے کو کیوں چھوڑو جس کی بدولت اتنی بڑی دولت ملی ہے۔ ایسا ہی انسان کو کرنا چاہیے کہ اگر توبہ و استغفار اور دعا کر کے مصائب سے نجات پا جائے تو اس سبق کو چھوڑے نہیں، تاکہ نعمت ضائع نہ ہو جائے، خدا تعالیٰ سے واسطہ قطع نہ ہو۔ خدا تعالیٰ سے واسطہ قطع نہ کرو، اپنا مذہب وہ نہ کرو جو یہاں ایک گوار نے ظاہر کیا تھا، گاؤں کے لوگوں میں سے جو لوگ ایک گوار نے ظاہر کیا تھا کہ اس کے بھتیجا نماز پڑھتا، اعتکاف کرتا، دعا کرتا تھا، تو وہ کہنے لگے نہ معلوم شوہر خدا کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کیا مانگتا ہے۔
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب